الحمد لله كلما حمده حامد واشهد ان لا اله الا الله كلما شهد له شاهد واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاتقوا الله عز وجل وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں ایک بہت اہم توجہ دلائی ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہر جاندار، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بلا شبہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کل کا آنا یقینی ہے۔ وہ کل، قیامت کا کل، حساب کتاب کا کل، وہ کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ کل جب اپنے اعمال نامے کا سامنا ہوگا، اس کل کا آنا یقینی ہے۔ آج کا پورا ہو جانا یہ یقینی نہیں ہے۔ آج کا جو دن ہمیں ملا ہوا ہے، یہ دن پورا ہو جائے گا، یہ بالکل یقینی نہیں ہے، لیکن کل کا آنا یقینی ہے۔ تو اس کل کے لیے کس نے کیا بھیجا ہے، وہ اس کا جائزہ لیتا رہے۔ تو یہ آیت ہمیں اپنا جائزہ لینے کی تاکید کرتی ہے کہ اپنے سلسلے میں غفلت اختیار مت کرو، آنکھیں بند کر کے زندگی مت گزارو، مستقبل سے آنکھیں مت چراؤ۔ مستقبل ضرور آئے گا، اور اس کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے، اس کا جائزہ لیتے رہو۔ جائزہ لینا یہ ہمارے بیدار ہونے کی، جاگتے رہنے کی علامت ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لے رہے ہیں یعنی ہم جاگ رہے ہیں، اور اگر ہم اپنا جائزہ نہیں لے رہے ہیں یعنی ہم سو رہے ہیں۔ اور سوتے ہوئے زندگی گزار لینا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت کی بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا۔ دیکھو، تمہارا حساب تو ہوگا، حساب سے مفر نہیں ہے۔ حساب کا دن آئے گا، حساب لیا جائے گا۔ وہ دن آئے گا جب تمہارے اعمال وزن کیے جائیں گے، تو وہ تو یقینی ہے۔ لیکن اس سے پہلے تم خود اپنا حساب کر لو، تم خود اپنا جائزہ لے لو، اپنے اعمال کا خود وزن کر لو۔ فرمایا کہ اس دن سے پہلے اپنا حساب کر لو، اپنا حساب لے لو، اپنا جائزہ لے لو جس دن تمہارا حساب لیا جائے گا، اور اس دن سے پہلے اپنے آپ کو وزن کر لو جس دن تمہیں وزن کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ دیکھو، کل جو حساب کا دن ہوگا، جب حساب لیا جائے گا، اس دن بڑی آسانی ہو جائے گی اگر آج تم اپنا حساب لے لو۔ فَإِنَّهُ أَخَفَّ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ۔ آج اپنا حساب لے لو گے تو کل حساب دینا آسان ہو جائے گا، اور اگر آج تم نے اپنا احتساب نہیں کیا، اپنا جائزہ نہیں لیا، تو کل کا حساب پھر بہت بھاری پڑے گا۔ فرمایا تزینوا للعرض الاکبر، وہ دن جس دن سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا، سب سے بڑی پیشکش کا دن، سب سے بڑے ڈیمونسٹریشن کا دن، جس دن ہر چیز کو ڈیمونسٹریٹ کیا جائے گا سب کے سامنے۔ اس دن تمہیں بھی سامنے لایا جائے گا، سب کے سامنے لایا جائے گا۔ اس دن کے لیے اپنے آپ کو سنوار لو،
سب کے سامنے آنا ہے تمہیں نا، تو سج سور کر آؤ. ایسا نہیں ہو کہ تم بہت بری حالت میں سب کے سامنے پہنچو، دکھائے جاؤ. تو دکھایا تو جائے گا، تم کو سب کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس سے پہلے سج سور لو. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں گھر میں ہیں، تنہائی میں ہیں، تو کسی بھی طرح بال بکھرے ہوئے ہیں اور ایسے ہی ہیں. لیکن کسی تقریب میں جا رہے ہیں، سب وہاں ہم کو دیکھیں گے تو سج سور کر جاتے ہیں. تو وہاں تو سارے انسانوں اور سارے فرشتوں سب کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا. تو اس کے لیے اپنے آپ کو سنوار لو، زندگی سنوار لو. تو یہ جائزے کی تعلیم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جائزے کے ساتھ گزرنی چاہیے، احتساب کے ساتھ گزرنی چاہیے. احتساب کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اہل تربیت نے، اہل حکمت نے بہت سے طریقے بتائے ہیں اپنا احتساب کرنے کے. آج میں ایک طریقے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا یہ جائزہ لیں کہ ہماری عبادتیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہیں، یا ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری عادتیں، ہمارے معمولات وہ ہماری عبادتوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ ایک پیرامیٹر ہے، ایک طریقہ ہے اپنا جائزہ لینے کا کہ کیا ہماری عبادتیں ہماری زندگی کو سنوارنے کا کام کر رہی ہیں. ہم جیسے جیسے عبادتیں کرتے جا رہے ہیں ہماری پوری زندگی سنورتی جا رہی ہے، یا اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ ہماری عبادتوں میں ہماری زندگیاں اثر انداز ہو کر عبادتوں کو خراب کر رہی ہیں. اس پہلو سے سوچیں. مثال کے طور پر نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے. نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو کیا ایسا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری نگاہوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، وہ بے حیائی اور برائی کی چیزوں سے بچتی ہیں. ہماری زبان پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہماری زبانوں سے بے حیائی برائی کی باتیں نہیں نکلتی ہیں. ہمارے معاملات پر، ہمارے اخلاق پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ ہم برائیوں سے دور رہتے ہیں اور ہماری زندگی اللہ والی ہوتی ہے. یا اس کے برعکس ایسا ہے کہ ہم روزمرہ کی ان برائیوں میں اتنے لت پت ہو گئے کہ نماز میں کھڑے ہوتے پھر بھی اسی طرح کے خیالات آتے ہیں. تو جائزہ لینے کا ایک طریقہ ہے یہ. آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، خوب یاد کرتے ہیں، پھر آپ نماز سے باہر جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں اور بار بار اللہ کی یاد آ رہی ہے، گھر والوں کے ساتھ ہیں، بار بار اللہ کا خیال آ رہا ہے، کیونکہ ابھی اللہ کو خوب اچھی طرح سے یاد کر کے نکلے ہیں. تو اب جہاں بھی ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، مجلسوں میں ہیں، خلوت میں ہیں، اللہ کی یاد آ رہی ہے کیونکہ ابھی اللہ کی یاد سے خوب دل سرشار ہوا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے. یا اس کے برعکس ایسا ہے کہ آپ باہر سے آئے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں اور اللہ کی یاد نہیں آ رہی ہے، باقی سب کی یاد آ رہی ہے. یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ وہ فلاں کام کرنا تھا، دکان کے حساب کتاب بھی یاد آ رہے ہیں، کچھ اور گھریلو ذمہ داریاں بھی یاد آ رہی ہیں، کچھ اور بہت ساری گھر کی، بازار کی، اس کی باتیں سب نماز کی حالت میں یاد آ رہی ہیں. اور نہیں خیال آ رہا ہے تو اللہ کا خیال نہیں آ رہا ہے. نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ کا خیال نہیں آ رہا ہے، یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بجائے دوسرے بہت سے خیالات دماغ میں بھرے ہوئے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز زندگی پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، زندگی نماز پر اثر انداز ہو رہی ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزے میں آپ اس بات کا خیال کرتے ہیں ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف کھانے پینے سے
روزہ رکھنے کے لیے نہیں، مجھے ہر برائی سے، ہر برے کام سے، ہر ناپسندیدہ چیز سے بچنا ہے. بار بار اس کا خیال دل میں آ رہا ہے روزے کی حالت میں کہ نہیں، یہ مجھے نہیں بولنا ہے، روزہ خراب ہوگا. یہ مجھے نہیں کہنا ہے، روزہ خراب ہوگا. یہ مجھے نہیں سوچنا ہے، روزہ خراب ہوگا. تو اس کا مطلب وہ ہے کہ، اور پھر آپ جب روزہ نہیں ہے تب بھی بار بار وہی خیال آتا ہے کہ یہ بات تو مجھے نہیں کرنی چاہیے، یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، یہ بات مجھے نہیں بولنی چاہیے. کیونکہ روزے میں ممنوعات سے بچنے کی اتنی وہ ہو گئی، ایسا اس کا ماحول بن گیا کہ اس کے بعد روزے کے باہر بھی بار بار وہی خیال آ رہا ہے کہ مجھے چیزوں سے بچنا ہے، بری چیزوں سے بچنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ زندگی پر اثر ڈال رہا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور کبھی غیبت کر رہے ہیں، کبھی غصہ ہو رہے ہیں، کبھی منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، کبھی منہ سے کوئی دوسری فحش بات نکل رہی ہے، کبھی جھوٹ نکل رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر کی زندگی تھی وہ روزے پر اثر انداز ہو رہی ہے، روزے کو خراب کر رہی ہے. آپ نے زکوٰۃ نکالی، 2.5% زکوٰۃ نکال دی. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو باقی فیصد ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا چاہیے. میں نے اپنے مال میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب باقی مال میں اپنی منمانی کروں گا، اللہ کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کروں گا. نہیں، جب میں نے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو باقی مال میں بھی مجھے اللہ کی رضامندی کا خیال کرنا ہے کہ میرے اس خرچے سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، میرے اس خرچے سے اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا. تو مجھے اپنے پورے مال میں اللہ کا خیال کرنا ہے. اس کا مطلب زکوٰۃ پورے مالی معاملات پر اثر انداز ہو گئی. تو عبادتوں کو زندگی پر اثر انداز ہونا چاہیے. عبادتوں کے ذریعے زندگی سنورتی جائے، بہتر سے بہتر ہوتی جائے. نہ یہ کہ زندگی اتنی زیادہ اپنی خرابیوں کے ساتھ میرے اوپر سوار رہے کہ عبادتیں بھی میری اسی کے زیر اثر رہے. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے حضرات. یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے سپردگی، عبادت ہے سمیشن، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. عبادت کا یہ مطلب ہے. اور قرآن مجید میں اللہ کی عبادت کی بات جہاں جہاں آئی ہے وہاں یہی مکمل سپردگی کا مفہوم ہے. اور پھر پوری زندگی اللہ کے سمیشن کے ساتھ گزاری جائے، یہ عبادت ہے. اور اس کا خصوصی اظہار جو ہے وہ ان خاص عبادتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. نماز میں بھی ہم اسی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے سامنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، سر جھکا کے کھڑے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہیں. پھر سپردگی اور آگے بڑھی، سمیشن اور آگے بڑھا تو ہم جھک گئے. اور اس کے بعد یہ کیفیت اور زیادہ شدت میں آئی اور آپ سجدے میں پہنچ گئے، زمین پر سر رکھ لیا اور آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اس پورے عمل سے. سر جھکا کے کھڑے ہیں، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر سجدے میں گر گئے کہ میں اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں، میں اپنے پورے وجود کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرا پورا وجود اللہ کے لیے. یہ نماز کی سپردگی یعنی پورے وجود کی سپردگی کا اظہار. اور مال کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ میں اس بات کا اظہار ہے کہ میں اپنے ساری املاک، جو کچھ میرے پاس ہے، جس چیز کا میں مالک ہوں، وہ سب میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ 2.5% یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ میرا مال اللہ کے سپرد. یا نہ یہ ایسی جگہ سے آئے گا بھی نہیں جو اللہ کو ناراض کرے، اور ایسی جگہ جائے گا بھی نہیں جو اللہ کو ناراض کرے. تو مال کے سلسلے میں اللہ کے سامنے سپردگی اور سمیشن. اور روزہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے سلسلے میں اللہ کے آگے سمیشن، کہ میرے کھانے کی خواہش، میری پینے کی خواہش، میری دیگر خواہشات، یہ ان سب کے سلسلے میں اللہ کی مرضی کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں. تو ساری خواہشات کے سلسلے میں اللہ کے آگے سپردگی اور سمیشن.
اور یہ حج کیا ہے؟ یہ حج یہ ہے کہ میرے تعلقات، جو دنیا سے میرے تعلقات تھے، ان سارے تعلقات کے سلسلے میں اللہ کے لیے سبمیشن، سپردگی، کہ میں اپنے وطن کو چھوڑتا ہوں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سارے منصب کو، اپنی نسبت کو، اپنے سارے اعزازات کو، سب کو چھوڑ کر ایک سادہ بندہ بن کر، سادہ لباس میں، میرے پاس کوئی پگڑی ہے تو وہ اتر گئی، اونچی سی ٹوپی ہے وہ اتر گئی، کوئی بیج لگا ہوا ہے کہ میں یہ ہوں وہ بھی اتر گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر احرام کے 2 کپڑوں میں اللہ کے گھر کی طرف نکل گیا۔ جو بھی مجھ سے متعلق چیزیں، سارے متعلقات کے سلسلے میں اللہ کے آگے سبمیشن، سپردگی۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی بھی یہی ہے کہ جو میری محبتیں ہیں، ان ساری محبتوں کے حوالے سے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یادگار میں، کہ میری محبت ہے اللہ کے لیے، تو یہ جو پورا سبمیشن کا بار بار ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اظہار کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ واقعی سبمیشن ہوتا ہے، یہ واقعی سپردگی ہوتی ہے، یہ واقعی عبادت ہوتی ہے، یا یہ محض اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب آپ اس کیفیت سے باہر نکلتے ہیں، جب آپ نماز کی کیفیت سے باہر نکل کے گھر پہنچتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی کیفیت کیا ہے؟ جس طرح نماز میں آپ محسوس کر رہے تھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر گھر والوں کے درمیان کیا کیفیت ہے؟ جو اہل ایمان کے بارے میں آیا ہے کہ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان رہتے تھے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے۔ تو گھر کے درمیان ہے، گھر والوں کے درمیان ہے، بازار میں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، لیکن نماز کا عکس ہمارے اوپر ہے۔ جہاں کسی اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھا، فوراً نماز کا خیال ہے کہ ابھی تو اللہ کے سامنے کھڑے تھے، اب یہ قدم اللہ کی ناراضگی کی طرف کیسے بڑھے گا؟ غرض یہ ہے کہ دین کی روح یہ ہے، اور عبادت کی روح یہ ہے کہ عبادت زندگی کو سنوارے، اور اس بات کو کئی جگہ کئی طرح سے کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اہل ایمان کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ مال کچھ وہاں سے نکل کے اللہ کے راستے میں چلا گیا، صرف اتنی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس کے نتیجے میں وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، ان کا کردار پاکیزہ ہوگا، ان کا تزکیہ ہوگا، ان کی زندگی سنور جائے گی۔ تو زکوٰۃ دینا یہ محض 2.5% پیسہ اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا نہیں ہے، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لانا ہے کہ میں ناپاکی کی حالت سے پاکی کی حالت میں چلا جاؤں، میرا کردار ایک پاکیزہ کردار ہو جائے، اور میری زندگی اب سنورنے کے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازوں کے سلسلے میں مثال دی، اور کہا کہ یہ مثال ایسے کہ جیسے آپ کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، اور آپ دن میں 5 مرتبہ جا کے غسل کر کے پاک صاف ہو جاتے ہو۔ روزمرہ کی زندگی کے معمولات کے نتیجے میں جو گرد، جو غبار لگ جاتا ہے، جو کچھ میل آ جاتا ہے دل پر، وجود پر، وہ سب صاف ہو جائے، جیسے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے تجربے سے گزرے، نماز پڑھے اور باہر نکلے اور صاف ستھرے پاکیزہ کردار کے ساتھ نکلے۔ حج کے سلسلے میں آیا ہے کہ جو حج کرتا ہے اور اس میں حج کے اصولوں کا، آداب کا، شرطوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے آپ کو بری باتوں سے بچاتا ہے، وہ اس طرح سے واپس آتا ہے جیسے کہ بالکل اس نے ابھی جنم لیا ہو، اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہو، پاک صاف۔ تو یہ عبادتوں کا اثر ہے جو ہماری زندگی پر واقع ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوتا ہے
اور ہماری زندگی ہماری عبادتوں کو خراب کرتی ہے بار بار ان کے اوپر اثر انداز ہو کر، تو یہ بات تشویش کی ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو بڑھائیں، اللہ کی یاد بڑھائیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ سے تعلق کو بڑھائیں، اللہ کی یاد بڑھائیں، تو عبادتوں کے دوران اللہ کو اتنا یاد کریں کہ وہ یاد عبادتوں کے سے پھیلتی ہوئی پوری زندگی پر چھا جائے۔ اللہ کو یاد کرنے والے بنے نماز میں، اور پھر اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ پرہیزگار بنے روزے میں، پھر پرہیزگاری جاری رکھیں۔ یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے، اور جو ہماری عبادتیں ہیں ان کو ہم شعور کے ساتھ کریں۔ یہ سوچیں کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے، اور اس عبادت کو ہم کس طرح سے زیادہ اپنے حق میں باعث سعادت و برکت بنا سکتے ہیں۔ ایک ایک عبادت کے بارے میں اس کی روح، اس کا مقصد، اس کے اثرات، اس کے بارے میں سوچیں۔ ایک شعوری عبادت ہماری ہونی چاہیے، سمجھداری والی عبادت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بار یہ بات اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں، بار بار، کہ پوری زندگی عبادت ہے۔ یہ بہت اہم سبق ہے زندگی کا، جو قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے۔ وہ ہم بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ پوری زندگی عبادت ہے۔ یہ عبادت کے خاص مواقع ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ، لیکن پھر پوری زندگی عبادت ہے۔ یہ یاد رہے گا تو پھر ہماری جو عادتیں ہیں، ہمارے جو معمولات ہیں، ان کے اندر عبادت کی روح شامل ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر دل کی جو کیفیتیں ہیں ان پر توجہ دیں۔ عبادتوں کے وقت دل کی کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں، جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ کأنک تراہ، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے۔ اور اگر نہیں بھی دیکھ رہا ہوں تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت، اس کیفیت کو بڑھائیں، اس کو تازہ کریں۔ حج کے میدان میں ہیں، محسوس کریں کہ کفن باندھ کر اللہ کے حضور حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کیفیت کو بار بار تازہ کرتے رہیں۔ تو یہ جو کیفیتیں ہیں، ان کیفیتوں کے ذریعے سے ہم اپنی عبادتوں کو زیادہ طاقتور کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایک اپنا جائزہ لینے کا ایک فارمولہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک طریقہ ہے، ایک ٹول ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری عبادت ہماری زندگی کو سنوار رہی ہے اثر انداز ہو کر، یا ہماری زندگی کے معمولات، ہماری زندگی کی عادتیں، ہماری زندگی کا روزمرہ وہ ہماری عبادتوں پر اثر انداز ہو کر عبادتوں کو آلودہ کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ یہ جائزہ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کا اور بہتر بنانے کا موقع عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو ہمیشہ تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔